بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 311 ملاحظہ فرمائیں۔ جولی نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی صورت پر طمانینت کا احساس جھلکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہسٹریا کا زور ٹوٹنے لگا، احساس جاگنے لگا اور میں نے جولی کے جسم میں لرزش سی محسوس کی اور وہ بری طرح کانپنے لگی تھی۔ تم وہاں سے کیوں بھاگ آئی تھی جولی؟ موسی نے کہا۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ وہ ایک خونی درندہ تھا، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے والد کی آواز سنی، وہ مجھے پکار رہے تھے، جولی یہاں آ جاؤ، میرے پاس یہاں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور میں بھاگ نکلی۔ اس نے یکلخت پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا اور اب اس کا سارا جسم ہچکیوں کی زد میں جھٹکے لے رہا تھا۔ ہمارے تسلی کے الفاظ اس کے لیے بے معنی اور بے اثر تھے۔ وہ کہاں ہے؟ جولی نے روتے روتے کہا۔ میں دیکھوں گی اسے، ہم نے اس کی تدفین کر دی ہے۔ میں نے پورے یقین اور اطمینان قلب کے ساتھ دوسرا جھوٹ بولا۔ تم تو کل سارا دن بے ہوش پڑی رہی، ہم نے تم کو پرسوں رات یہاں آتے دیکھ لیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، جولی نے ایک دم سر اٹھا کر کہا۔ اس وقت تم گھر پر کہاں تھے؟ ہم اسی وقت باہر سے آ رہے تھے جب تم گیٹ کھول کے نکلی تھی اور میں نے تمہارا تعاقب کیا تھا، میں نے کہا اور محسن کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر ساری لایا اور میرے جھوٹ کے سچ ہونے کی تائید کی۔ جولی خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس کے دل پر صدمے کا اثر بہت شدید تھا، مگر بے ہوشی کے وقفے میں اس کی وہ شدت کم ہو گئی تھی جو اس کے ذہن کو متاثر کر سکتی تھی۔ میں نے اسے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہم نے کس طرح اس کی ماں کی آخری رسوم ادا کی تھی۔ اپنے عقیدے کے مطابق میں نے بتایا کہ عیسائی عقیدے کے مطابق تدفین ممکن نہ تھی، کیونکہ ہمیں بہت سی باتوں کا علم نہ تھا، مثلا یہ کہ وہ عیسائیت کے کس فرقے کی پیروکار تھی۔ اس سے میری ماں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی تدفین کیسے ہوئی؟ اس کا شوہر مسلمان تھا، اس کے عقائد میں کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ کوئی اسے مسلمان نہ مانے۔ خود میں بھی تو مسلمان ہی ہوں نام کے سوا، اور تم سب جو میرے بھائی ہو، مجھے نئی زندگی کی جد و جہد میں کامیابی کی منزل تک لانے والے، تم بھی تو مسلمان ہو۔ وہ روتی گئی۔ میری ماں کو تم سب پر فخر تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جولی کیسے بھائی ملے ہیں تجھے، فرشتے کے روپ میں، انسان یا انسان کے روپ میں فرشتے۔ ہم ایسے نہیں سمجھتے جولی، ہم بڑے گناہگار ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے میری ماں کی قبر پر لے چلو۔ وہ بولی لے چلیں گے مگر ابھی نہیں۔ میں نے کہا شام کو چلیں گے، دن میں ہم باہر نہیں جا سکتے۔ ہم تمہارے ساتھ اس لیے یہاں چھپے ہوئے ہیں کہ ہمیں پولیس تلاش کر رہی ہے، کیونکہ انہیں دلاور کی لاش مل گئی ہے۔ موسی نے کہا۔ میں نے اسے جولی کے پاس چھوڑا۔ وہ جولی سے اس کی ماں کی باتیں کرتا رہا اور اس کے غم کے زہر کو اس کے وجود سے نکالتا رہا، کسی ماہر جراح کی طرح جو ناسور سے زہریلا مواد کھینچ لے۔ یہ زہر جولی کے عشقوں میں ڈلتا گیا۔ میں نے غالب سے کہا کہ میں باہر جاتا ہوں، کیونکہ صبح کا اجالا اندھیرے پر غالب آنے لگا تھا۔ پہلے تو مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ لانا تھا، اس کے بعد کیا کرنا تھا یہ طے کرنے کے لیے پورا دن پڑا تھا۔ 10 لاکھ کی رقم کو میں نے چھوا تک نہیں۔ ہمارے پاس اب بھی تقریباً 24,000 روپے تھے جو ہماری فوری ضروریات پوری کرنے میں کام آ سکتے تھے۔ تقریباً 2 فرلانگ کے فاصلے پر مجھے چند دکانیں نظر آئیں، ان میں ایک سبزی فروش کی تھی۔ وہ منڈی سے سبزی لا کے دھو رہا تھا اور دکان میں سجا رہا تھا۔ دوسری دکان پر قصاب بکروں کی سر بریدہ اور کھال اتری ہوئی لاشوں کو لوہے کے ہک سے ایک قطار میں ٹانگ رہا تھا۔ تیسری دکان بند تھی اور چوتھی پر کچھ لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ لکڑی کی بینچوں پر بیٹھے وہ حلوہ پوری کھا رہے تھے اور لسی کے گلاس پی رہے تھے۔ صرف ایک شخص تھا جو چائے پی رہا تھا اور اینک لگا کے بڑے ہی نماک سے تازہ اخبار کی تازہ خبریں ریڈیو کی طرح سنا رہا تھا۔ اس کے پیچھے سے گزرتے ہوئے میں نے صفحہ اول کی سرخیوں پر نظر ڈالی۔ لو بھائی، اب صنعتکار بھی اغوا ہونے لگے۔ وہ بولا صنعتکار اغوا نہیں ہوں گے تو کیا مزدور ہوں گے ہمارے جیسے؟ کسی نے کھاتے کھاتے لسی کا ایک گھونٹ لیا اور تن سے کہا اغوا تو روز کا معمول بن گئے ہیں جی۔ ہوٹل والا بولا مگر یار یہ تو پوچھو کہ کون اغوا ہوا؟ اخبار پڑھنے والے نے کہا تم پڑھو نا باؤ جی آگے، ہمیں تو آپ ہی سے معلوم ہوگا، وہ اپنے چودھری دلاور صاحب نہیں ہیں؟ اخبار پڑھنے والے نے کہا، اور اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ میں دلاور کی خبر اسی کی زبان میں سن کے بلا ارادہ مسکرانے لگا۔ انہوں نے ابھی کل پرسوں ہی تو اعلان کیا تھا کہ غریبوں کے لیے ایک مفت ہاسپٹل بنے گا۔ مفت ہاسپٹل؟ مزدور نے پھر تلخی سے کہا ارے چاچا سب چکر ہے، یہ سیاست کا بے وقوف بناتے ہیں ہمیں۔ یار تم ہو ہی بے وقوف۔ اخبار پڑھنے والا برہم ہو گیا، تم سے کس نے کہا ہے تبصرہ کرنے کو؟ باقی خبر کا خلاصہ تقریباً حقیقت پر مبنی تھا کہ 2 افراد نے چودھری دلاور سے غیر ملکی صحافی بن کے رابطہ قائم کیا تھا اور چودھری دلاور نے ان کے اعزاز میں ایک ڈنر کا بندوبست کیا تھا، مگر وہاں نہ صحافی پہنچے اور نہ چودھری دلاور۔ دوسرے مہمان انتظار کرتے رہے۔
پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے جو چودھری دلاور کے قریبی دوست بتائے جاتے ہیں اور جو خود بھی دعوت میں شریک تھے، رات 10 بجے ان کے لاپتہ ہو جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی گاڑی کو ہوٹل میں آتا دیکھا گیا تھا۔ جو ہوٹل کے گیٹ پر موجود دربان کے کہنے کے مطابق گاڑی کو خود چودھری دلاور چلا رہے تھے، لیکن بعد میں ان کی گاڑی ہوٹل کے اندر کھڑی ہوئی پائی گئی۔ خیال ہے کہ انہیں دوسری کار میں ڈال کے لے جایا گیا جو ہوٹل کے اندر ہی چھینی گئی تھی۔ چھینی جانے والی کار کے مالک نے 2 افراد پر شبہ ظاہر کیا ہے اور ان کا حلیہ وہی بتایا ہے جو تقریباً صافی بن کے دلاور کے پاس پہنچنے والوں کا تھا۔ مذکورہ دونوں افراد کے بارے میں خبر رساں اداروں اور پریس کلب کے باخبر حلقوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ کوئی پیشہ ور قسم کے بدماش تھے۔ آخری خبریں ملنے تک چودھری دلاور کا پتہ نہیں چل سکا تھا اور ان کے گھر سے رابطہ قائم نہیں ہوا تھا۔ یہ ساری خبر میں نے پوریاں خریدتے ہوئے سنی۔ پوری بنانے والا ایک تھا اور وہ قدرے سست رفتار تھا۔ جتنی پوریاں وہ تلتا تھا اس میں سے ایک آدھ ہی میرے حصے میں آتی تھی، باقی جائے واردات پر کھانے والوں کو پیش کر دی جاتی تھی، کیونکہ ان کے ناشتے میں انتظار فرمانے کا وقفہ آتا تو وہ شور کرتے۔ میں فاضل پوریاں جمع کرتا گیا اور خبریں بھی سنتا رہا۔ ابھی تک اس میں شہر کے نئے ایس ایس پی کے تقرر کی خبر بھی نہیں تھی اور پرانے ایس ایس پی کی معزولی کا ذکر بھی نہیں تھا۔ ایس پی سراج کے گھر میں ہونے والے اغوا کے ڈرامے، خسرو جمشید کے گھر میں پائی جانے والی لاش اور عائشہ کے بارے میں کوئی خبر آنے کا سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ نصف شب یا اس کے بعد پیش آنے والے واقعات تھے جب اخبارات کی آخری کاپی پریس میں جا چکی تھی۔ ظاہر ہے پھر دلاور کی بازیابی اور زیب النساء کے بارے میں کوئی اطلاع کیسے ہوتی؟ یہ ایک اچھی بات تھی کہ لوگوں کو یہ سب مزید 24 گھنٹے کے بعد اخباروں کے ذریعے معلوم ہوگا، جب ان واقعات کو پیش آئے 30-32 گھنٹے گزر چکے ہوں گے۔ اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات سے ہوئی کہ اس خبر کو ہم سے منسوب نہیں کیا گیا تھا۔ غالباً یہ احتیاطی پیش بندی سراج نے کی تھی۔ اخبار میں ان جعلی صحافیوں کا حلیہ ضرور تھا، مگر حلیے سے کوئی کسی کو نہیں پہچانتا تھا، خصوصاً عام لوگ جو خبر پڑھ کے بھول جاتے ہیں۔ وہ حلیہ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ لیکن تصویر خود بخود ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور ہمارے موجودہ حلیہ کی کوئی تصویر تھی ہی نہیں کہ کوئی اخبارات کو اشاعت کے لیے دیتا۔ ہاں جی، اور کی چاہیے ہے؟ پوریاں بنانے والے نے کہا۔ اور چائے؟ میں نے چونک کر کہا۔ چائے ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی، بیٹھو، دکاندار بولا۔ مجھے 10-20 کپ چائے کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ 10 یا 20 پہلے سوچ لو، دکاندار نے کہا۔ 20 کپ، میں نے بے وقوفوں کی طرح مسکرا کے کہا، لیکن میرے پاس برتن کوئی نہیں۔ دکاندار ہنسنے لگا۔ پھر کی کراں، جولی وچ پا دیاں یا جیب وچ پا کے کھڑنی جے؟ اس کی بات سے چند ناشتہ خور بھی محفوظ ہوئے۔ تم یہ کیتلی مجھے دے دو۔ میں نے ایلومینیم کی ایک کیتلی کی طرف اشارہ کیا جو استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ یار حد ہو گئی، پھر تو آکھے گا کہ مینوں اے بینچ بھی چاہیے دیجیے۔ دکاندار نے پبلک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھے نہیں، میں نے کہا۔ ہم ابھی اس علاقے میں نئے پہنچے ہیں، سارا سامان بندہ پڑا ہے، آپ یہ کیتلی دے دیں اور ضمانت کی جتنی رقم چاہیں رکھ لیں۔ میں نے جیب سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کے بڑھایا۔ میں کیتلی واپس کر جاؤں گا، اور ہاں 2-4 کپ بھی عنایت کر دیں۔ عنایت تو خیر میں کر دیاں گا، لیکن جانا کتھے جے؟ دکاندار میری بات سے مطمئن ہو گیا۔ اس نے 100 کا نوٹ تقریباً چپٹ لیا۔ اب اس کے لیے تشویش کی کوئی بات نہیں رہی تھی۔ کیتلی مشکل سے 20 روپے کی تھی، 4 کپ 8-10 روپے کے، خلوہ پوری کے 10 روپے۔ میں نہ بھی واپس آتا تو وہ فائدے میں تھا۔ وہ ایک ہی جگہ 2 نئی کیتلیاں خرید لیتا۔ پرانی کیتلی اپنی قیمت تو ادا کر ہی چکی تھی اور پھر بھی پوری قیمت میں بک رہی تھی۔ اس نے چاہا ہوگا کہ میں لوٹ کر نہ آؤں، اور خدا نے اس کی سن لی۔ کیتلی کی چائے میرے لوٹ کر جانے تک ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اسے پرانے کچن میں لکڑیاں جلا کے گرم کیا گیا۔ لکڑیاں خشک تھی لیکن دھواں پھر بھی اٹھا۔ آس پاس کے کسی رہنے والے نے دیکھا ہوگا تو سوچا ضرور ہوگا کہ آج یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، مگر دیکھا کسی نے نہیں، کیونکہ تفتیش کرنے کوئی نہیں آیا۔ کیا آج کا سارا دن اسی جگہ ایسے ہی گزرے گا؟ کارم نے کہا۔ نہیں، کچھ کرتے ہیں، میں نے کہا، یہاں سے نکلنے کی صورت میں۔ اور اس بدبخت کا کیا کریں گے؟ موسی نے کہا، اور دوسری جانب اشارہ کیا جہاں عائشہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، جب یہاں سے چلے جائیں گے تو دلاور کو اطلاع کر دیں گے کہ اپنے ارمانوں کا جنازہ اٹھا لو۔ سراج کی ماں نے اور جولی نے کچھ کھایا پیا ہے؟ جولی نے چائے پی ہے صرف، سراج کی ماں گم سم بیٹھی ہے، موسی نے کہا۔ اس کھنڈر میں پورا دن کاٹنا مشکل ہوگا، مجبوری میں جیل سمجھ کے رہیں گے سب، میں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج رات اس فون نمبر پر پھر رابطہ قائم کریں، وہ جو کراچی کا نمبر تھا اور رابعہ نے دیا تھا۔ اس کے علاوہ سراج سے بھی ایک آخری بات ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، میں نے کہا۔ اب تک اس نے صورتحال کو صحیح پس منظر کے ساتھ سمجھ لیا ہوگا۔ اس کا رویہ اب کیا ہے؟ دلاور کیا کہتا ہے؟ زیب النساء کے بھائی کا رد عمل کیا ہے؟ اس وقت جب ہم پہنچے تھے، محسن بولا، تو وہ دادے عیش دے رہا تھا۔
زیب النساء جانتی تھی۔ ہاں مگر اس کرائے کی عورت نے بعد میں کیا کیا؟ میں نے کہا اپنے گھر کے معاملات خسرو جمشید دبا دے گا۔ عورت خود ڈر سے خاموش ہو جائے گی، نوکروں کو جمشید ڈرا کے خاموش کر دے گا اور مرنے والے کی لاش غائب ہو جائے گی۔ سب یہی چاہیں گے آج یہاں کی صورتحال واضح ہو جائے اور اس نمبر سے رابطہ ہو جائے، کراچی کے نمبر سے، تو ہم رات کو کسی وقت یا کل صبح نکل جائیں۔ کہاں نکل جائیں اور کیسے نکل جائیں؟ محسن بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرک ہو تو سفر آسان اور محفوظ رہے گا۔ میں نے کہا ہم خود بھی جا سکتے ہیں اور ان سب کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہاں سے کراچی تک قومی شاہراہ پر ہزاروں ٹرک چلتے ہیں اور ہر قسم کا سامان لاتے لے جاتے ہیں، انڈے، پھل، سبزیوں سے لے کر لوہے، سیمنٹ اور مشینری تک ہم سبزی لے جا سکتے ہیں۔ آئیڈیا قابل عمل ہے، غالب نے کہا، مگر ٹرک کہاں سے آئے گا؟ ٹرک اس رقم سے آئے گا؟ میں نے فرش پر پڑے ہوئے نوٹوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ کوئی لمبا ٹریلر مل جاتا، کارواں ٹائپ، یا جیسے کارگو کنٹینر ہوتے ہیں، لوہے کے 20 فٹ یا 40 فٹ لمبے اور 12 فٹ اونچے، ہر طرف سے بند فولادی ڈبے۔ اس میں کیا گھر بنا کے سفر کرنا تھا؟ محسن بولا۔ نہیں یار، میرے دماغ میں ایک زبردست پلان تھا۔ میں نے کہا شرط یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا ٹریلر مل جائے۔ عام ٹرک 1,00,000 1,50,000 کا ملتا ہے، تو ٹریلر مل جائے گا 4-5 کا۔ اس میں ایک سرکس قائم کیا جائے۔ سرکس؟ غالب بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا خیال ہے، کم سے کم مسخرے برتی نہیں کرنے پڑیں گے۔ تم مذاق اڑا رہے ہو؟ میں نے کہا میری پوری اسکیم بہت شاندار ہے اور اس کے فوائد کا بھی تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم مسخرے ہیں مگر پیشہ ور نہیں ہیں۔ اگر بیس بدلنا پڑے تو کیا مسخرے سے بہتر کوئی بیس ہوتا ہے؟ جو چاہو پہن لو، صورت کو جیسے چاہو بگاڑ لو، منہ پر سیاہی ملو یا سفیدی، آج ایک شکل تو کل دوسری۔ کارٹون دیکھنے والا صرف ہنستا ہے، اصل چہرہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ عجیب بے وقوفی کا نظریہ ہے یہ۔ بھائی سرکس میں صرف جوکر تو نہیں ہوتے، محسن نے کہا، بازی گر بھی ہوتے ہیں۔ بازی گر یہ ہے، میں نے غالب کی طرف اشارہ کیا۔ کرتب دکھاتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے علاوہ ہم سرکس کا شور کریں گے ہی نہیں۔ سرکس تو بس سفر کرے گا، یہاں سے کراچی تک راستے میں کسی بھی جگہ پڑاؤ ڈال دو، کوئی شک نہیں کرے گا۔ سرکس ایک موبائل ہیڈ کوارٹر بن سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم سرکس کو کہیں چھوڑ کر دائیں بائیں یا آگے پیچھے 100-200 میل کے علاقے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ راتوں رات شب خون مار کے واپس بھی تو آ سکتے ہیں، جوکر کے حلیے میں۔ نہیں یار، جوکر کا لباس تو ایک پردہ ہوگا۔ جب ضرورت ہوگی تو ہم کسی گاڑی یا موٹر سائیکل پر نکل جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ آج مشرقی حصے میں ہو رہا ہے اسے خانہ جنگی یا بغاوت کہنا غلط ہوگا۔ یہ ایک سیاسی سازش ہے اور حکومت اپنے طور پر اس سے نمٹ رہی ہے۔ ہم حکومت کے برابر طاقت اور وسائل نہیں رکھتے کہ سب سے لڑ سکیں اور سب کا مقابلہ کر سکیں۔ سارے تخریب کار، شر پسند، غدار، وطن فروش، علیحدگی کے رجحانات کو ہوا دینے والے سیاستدان اور اس کے اسباب پیدا کرنے والے بیوروکریٹس، سب کو ختم کرنے کی سوچنا ایسے ہی ہے جیسا کہ تیشہ فراز سے ہمالیہ کو کاٹ کے برابر کرنے کی سوچنا۔ ہمارا مقابلہ صرف ایک گروہ سے ہے۔ ہم اس گروہ کو اور اس کی ملک دشمن سرگرمیوں اور کارروائیوں کو ختم کر سکے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ہم جیسے اور بھی ہیں جو اپنے اپنے محاذ پر ایسے ہی ملک کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ نابینا اور بوڑھی عورت بھی جنگ کر رہی ہے جو صبح و شام خالق کائنات کے حضور ہاتھ اٹھا کے حق کی فتح کے لیے صدقے دل سے دعا مانگتی ہے۔ وہ بوڑھے بھی شامل ہیں جو ہر نماز میں وطن کی سلامتی کے لیے سجدہ ریز ہو کر دعا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر، انجینئر، مزدور، کسان، طالب علم، سب اسی جنگ میں کسی نہ کسی طور شریک ہیں۔ میدان جنگ میں فوج ہے، اس کے پیچھے ایک قوم کا جذبہ ہے، ان کی تمنائیں اور نیک خواہشات ہیں۔ دلاور اور اس کے ساتھی دوسری طرف ہیں۔ ان جیسے بھی سینکڑوں یا ہزاروں ہوں گے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ MRS جیسی قوت رکھنے والے بھی سینکڑوں یا ہزاروں میں، خواہ ان کی کوئی باقاعدہ تنظیم ہو یا نہ ہو اور اس تنظیم کا کوئی نام ہو یا نہ ہو۔ ہم خود کون سی تنظیم ہے؟ بس دوست ہیں جو خلوص اور اعتماد کے پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے ہیں۔ نام تو محض مذاق ہے، مگر اس مذاق نے دلاور اینڈ کمپنی کو چیلنج کر دیا ہے۔ ہم سرکس کے ساتھ ہی ڈرامہ کمپنی بنا سکتے ہیں، لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں، گاؤں گاؤں پھر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے۔ یہ چلتے پھرتے تھیٹر اور سرکس دیہات میں انوکھی چیز بھی نہیں اور مقبول بھی بہت ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح ہر جگہ پہنچ کے لوگوں میں اپنے دوست تلاش کر سکے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود دشمن ہمارا تماشا دیکھتے ہوئے نہ جان پائیں گے کہ یہ تماشا دکھانے والے نہیں، شکاری ہیں جو ان کے شکار کو نکلے ہیں۔ وہ دونوں دم بخود بیٹھے میری بات سن رہے تھے بڑی توجہ سے، اور میں بولتا جا رہا تھا۔ وہ سب جو راز سے میرے ذہن میں تھا الفاظ کی صورت میں سب کے سامنے آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے منصوبے کے خیال نے ان کو کس حد تک متاثر اور مسحور کیا ہے۔ بلاخر میں بولتے بولتے تھک گیا
باقی سب میں نے ان کی قوت پرواز تخیل پر چھوڑ دیا۔ وہ بھی بہت ذہین لوگ تھے اور خاکے سے تصویر کو مکمل کر کے دیکھنے کی خداداد صلاحیت رکھتے تھے۔ خاکہ ان کے سامنے آ گیا تھا اور وہ اپنے تصور سے اس مکمل تصویر کو دیکھ رہے تھے جس میں کامیابی کے رنگ تھے اور کوئی نقش ادھورا یا خیالی نہیں تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا یار کاش میں 1.5 ٹانگ والا غالب نہ ہوتا، شہنشاہ اکبر ہوتا تو تیرا منہ موتیوں سے بھر دیتا اور تجھے خلت فاخرہ عطا کر کے اپنے خاص لوگوں میں شامل کرتا۔ غالب نے بالآخر کہا تو 10واں رتن ہوتا، چیف رتن، اور کاش میں اس کمپنی کا سربراہ ہوتا جو نوبل پرائز دیتی ہے تو اس سال کے 5 انعامات تجھے دے دیتا۔ خواہش داندلی پر بعد میں میرا انجام وہی ہوتا جو ہونا چاہیے۔ ابھی تم لوگوں کے اعتراضات باقی ہیں، میں نے کہا۔ سرکس میں ہم 2 تو ہوئے مسخرے، مرزا غالب کیا حرج ہے اگر تم اس کے پروپرائٹر بن جاؤ؟ میں 2-4 دن میں کچھ لوگ بھرتی کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ ان میں سے کتنے سکندر اور محسن کو جانتے ہیں اور ان کے کارناموں کے متاح ہیں، ان میں سے جو کرتب دکھانے والے رکھے جا سکتے ہیں اور کچھ ڈرامہ آرٹسٹ۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں گاؤں گاؤں جو تھیٹر پھرتے ہیں وہ کس کماش کے ڈرامے دکھاتے ہیں؟ زیادہ تر لیلا مجنو ہیر رانجھا قسم کے یا آغا اشر ٹائپ۔ اس کے لیے لمبے چوڑے ساز و سامان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ناظرین بہت کچھ فرض کر لیتے ہیں اور تھیٹر بھی اوپن ایئر چلتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ لوگ ہو جائیں گے، محسن نے کہا۔ اچھا تو ہم فی الحال ڈرامہ آرٹسٹ ڈراپ کر دیتے ہیں، میں نے کہا۔ کچھ ہاتھ کی صفائی دکھانے والے جادوگر، سانپ بندر اور ریچھ کا تماشا دکھانے والے، تاش کے پتوں کا کھیل دکھانے والے اور 2-4 بانڈوں کا تماشا دیہات اور شہروں میں یکساں مقبول ہے۔ ایک اچھی جوڑی ہو تو پورے مجمع کو محفوظ کر سکتی ہے۔ ان سب کو ایک کی ضرورت نہیں، وہ اپنے فن میں طاق ہوتے ہیں، ان کا تو بس ایک ہی مسئلہ ہے۔ ریڈیو، ٹی وی اور فلم نے اور تعلیم نے ان کے لیے ذرائع معاش کو بہت کم کر دیا ہے۔ ان کی آمدنی اتنی کم ہو چکی ہے کہ وہ بڑی مشکل میں گزر اوقات کرتے ہیں۔ ہم ان کو لگی بندی تنخواہ دے سکتے ہیں، ان کی موجودہ آمدنی سے 2 گنی، پھر وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے یار سکندر؟ محسن نے جوش سے کہا۔ ممکن کیوں نہیں، ہمارے علاوہ مشکل سے 8-10 آدمی ہوں گے، میں نے کہا۔ اور کچھ جانور؟ میں بتا سکتا ہوں کہ جانور کہاں ملیں گے، غالب بولا۔ کہاں ملیں گے؟ محسن بولا۔ چڑیا گھر سے، غالب نے کہا۔ ہر جانور مل سکتا ہے، کیا وہ جانور بیچ دیتے ہیں؟ ان کا بس چلے تو وہ شیر اور ہاتھی تک بیچ دیں، مگر اس کے علاوہ ہرن اور ریچھ، رنگین طوطے اور بندر، لومڑی اور بھیڑیے، یہ سب تو مل جائیں گے۔ شاید چیتے کے بچے بھی مل جائیں، غالب نے کہا۔ پیسہ چاہیے انہیں، ہم اپنی سرکس کمپنی کو رجسٹر کرائیں گے، محسن نے کہا۔ نہیں، خود کوشش نہیں کریں گے، میں نے کہا۔ متعلقہ لوگ خود ہی آئیں گے، پیسہ لیں گے اور ضابطے کی کارروائی خود ہی مکمل کر لیں گے۔ مثلاً تفریحی ٹیکس کا معاملہ اٹھے گا تو دیکھی جائے گی، کمپنی بھی بلاخر رجسٹر ہو جائے گی۔ اس میں کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوگا۔ 4-5 لاکھ کا ٹریلر جس میں ہم سارے جانور رکھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ کے اندر تمام جانور مل جائیں گے۔ یہی عام قسم کے جانور جو ضرر رساں نہ ہو اور تماشا دکھانے میں کام آئیں۔ ان کے پنجرے وغیرہ بھی مہنگے نہیں ہوں گے، تار کے پنجرے تیار ملتے ہیں، اسی میں ہمارا کاسٹیوم ڈپارٹمنٹ بن جائے گا۔ سب کے ملبوسات، کس کے ملبوسات؟ افراد تو شمار کرو بھائی۔ 2 جوکر، آپ کے یہ دونوں خادم، میں نے سر جھکا کر کہا۔ ان کے 4-6 رنگ برنگے لباس، ٹوپیاں وغیرہ، ایک مداری، ایک ریچھ بندر کا تماشا دکھانے والا، ایک ماہر قسم کا سپیرا۔ ان لوگوں کو میں گلیوں میں تلاش کر لوں گا۔ ہمیں چھوڑ دو تو یہ ہوئے 4 آدمی، 2 بھانڈ بہت اعلیٰ ظرافت کا مظاہرہ کرنے والے، ایک گھوڑے کی سواری کا ماہر جو معمولی کرتب دکھا سکے، یعنی کھڑا ہو کے سر کے بل ایک ٹانگ پر ایک ہی سائیکل سوار۔ یہ ہوئے 4 اور 4 8 آدمی۔ میرا خیال ہے اتنے لوگ کافی ہیں۔ سب اپنا اپنا اسباب لائیں گے اور خود ہی اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ مثلاً سپیرا اپنے ساتھیوں کو سنبھال لے گا تو ریچھ والا ریچھ کو، کھلانا پلانا سب انہی کے ذمہ، مگر خرچ ہمارا۔ ان لوگوں کی محدود ضروریات ہوتی ہیں اور محدود سامان کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ کہیں بھی رہ سکتے ہیں، چاہے رات ہو وہاں کھلے آسمان کے نیچے بھی سو سکتے ہیں، ورنہ ٹریلر ہے، ہم خیمے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا شو جہاں بھی ہوگا اوپن ہوگا، صرف کناتے لگا کے، مقامی لوگوں کی مدد سے سٹیج بنا کے۔ میرا ایک مشورہ ہے، غالب نے کہا، ایک ڈھول بجانے والا بھی ہونا چاہیے، میلے ٹھیلے اور دنگلوں والا، ذرا جوشیلے قسم کا۔ آسامی منظور کی جاتی ہے، میں نے کہا، باقی کی جگہ خالی تم دیکھنا کہ لوگ خود ہی آئیں گے۔ مثلا جام نے اڈا جما لیا، وہاں آلو چھولے اور گول گپے یا دہی بلے والے تو آئیں گے ہی۔ ممکن ہے کوئی موت کے کنویں یا موت کے گھر والا ہم سے اشتراک کا خواستگار ہو، مجھے بھی قریب ہی رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ کوئی پنگوڑے والا آ جائے، ان کو ہم ہر جگہ عارضی طور پر لے سکتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، مستقل عملہ وہی ہوگا جو یہاں سے جائے گا۔ 9 آدمی، ہمارے نورتن، غالب نے ہنس کر کہا۔ ویری گڈ، نورتن سرکس کمپنی،
میں نے کہا نام طے ہو گیا، اب باقی کام کی بات۔ میں نے کہا یہ نورتن اور MRS کے ارکان اس وقت ہم 4 ہیں، 4 کراچی میں ہیں، لیکن ابھی جو یہاں سے جائیں گے وہ 13 ارکان ہوں گے اور 2 قیدی۔ غالب نے کہا ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ساتھ زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ایک ٹریلر تو جانوروں کے لیے اور اسباب کے لیے، ایک لیتے ہیں ویگن جس میں ہم سب سفر کر سکیں گے، آگے ویگن پیچھے ٹریلر، ایک ٹریلر ڈرائیور بھی ہونا چاہیے۔ موسی نے کہا ہیوی وہیکل کا لائسنس رکھنے والا، یہ تو 10 ہو گئے۔ غالب نے مایوسی سے کہا یہ 10واں صرف ڈرائیور ہے، رتن نہیں۔ میں نے اسے تسلی دی، نورتن سرکس کمپنی کے نام پر اسے کوئی خرف نہیں آئے گا۔ ٹریلر میں ہم سفری سامان بھی بھر سکتے ہیں، مثلا گیس پمپ، موبائل، کچن، ممکن ہو تو ایک پورٹیبل جنریٹر۔ اس سب ساز و سامان میں ہم وہ سب چھپا کر لے جا سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، مثلا جتنا اسلحہ ہمارے پاس ہے اور جو مزید ہمیں ملے گا۔ ٹرانسمیٹر، ریڈیو اور مواصلاتی رابطے کا نظام جس میں ہمارا یہ ہر جگہ کام آنے والا فون بھی شامل ہے۔ ایسے ہی 1-2 آلے اور مل جائیں تو اچھا ہے۔ مل جائیں گے، ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے لائن مین ہر جگہ لیے پھرتے ہیں، ان سے خریدے یا چھینے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے نورتن پوچھ سکتے ہیں کہ یہ گولہ بارود کس شو کے لیے ہے؟ غالب نے کہا ہاں ہم یہ سامان مکفل رکھیں گے، چابی ہم میں سے کسی کے پاس ہوگی، اور ہم اس قسم کی مہم جوئی میں رازداری تو یقیناً برتیں گے۔ یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی نکالتا نہ دیکھے اور استعمال کرتا نہ دیکھے۔ ایک شو سے دوسرے شو کے درمیان کا وقفہ 1 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے اور 1 مہینہ بھی۔ جب سرکس کہیں رکا رہے گا ہم راتوں رات بھی لوٹ کر آ سکتے ہیں، اور 2-4 دن لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، ہماری عدم موجودگی میں ایک شخص معاملات کو سنبھال سکتا ہے۔ غالب نے نفی میں ساری لایا، یہ ناممکن ہے کہ ہمارے دوسرے معاملات چھپے رہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ میں نے کہا لوگوں کو اندھا، بہرا اور بے وقوف فرض کرنا بے وقوفی ہوگی۔ رفتہ رفتہ شکوک پیدا ہوں گے اور شک ہی سے تجسس جنم لیتا ہے۔ جاہل یا احمق شخص بھی تجسس میں مبتلا ہو جائے تو حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اور ہمارے نورتن جاہل ہو سکتے ہیں مگر انہیں کم عقل سمجھنا غلط ہوگا۔ شعبدہ باز اور بازیگر قسم کے لوگ ذہین ہوتے ہیں اور ان کی قوت مشاہدہ بہت تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات یقینی ہے کہ ہمارا کوئی راز ہمیشہ راز نہیں رہ سکتا، مگر ہم کچھ عرصہ گزار تو سکتے ہیں، اور یہی وہ عرصہ ہوگا جس میں ہم صحیح اور غلط آدمی کا انتخاب کر لیں، یعنی باتوں سے یا ان کے خیالات سے یا پھر رد عمل سے اندازہ کر لیں۔ اگر ان کو ہمارے بارے میں حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ہمارا ساتھ دیں گے یا ہمارے خلاف ہوں گے؟ خلاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دلاور اینڈ کمپنی سے جا ملیں گے۔ فرض کرو وہ پولیس کے پاس چلے جائیں اور سارا بانڈا پھوڑ دیں، ہمارا تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا، سارا مشن چوپٹ ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے ہم آدمی کو جج کریں گے، اگر وہ بھروسے کے قابل ہوگا تو MRS کی قوت میں اضافہ کر دے گا، بصورت دیگر کسی بھی بہانے اس کی چھٹی۔ ایگریمنٹ میں یہ شرط رکھی جا سکتی ہے کہ ہم 1 ماہ کی تنخواہ دے کر رخصت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ مرزا غالب، پروپرائٹر نورتن سرکس کمپنی۔ غالب نے افسوس سے ساری لایا، کیا ستم ظریفی ہے اسد اللہ خان، قیامت ہے کہ تمہارا نام ہی ایک سرکس کمپنی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ خدا انہیں معاف کرے جو نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تمہارا نام مرزا غالب ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ موسی نے کہا اصولاً تو تمہارے والدین کو تمہارا نام عجیب بغلول لگنا تھا۔ مجھ میں اور مرزا غالب میں بہت سی صفات مشترک ہیں، مثلا دور اندیشی، کلندری، فکر و فاقہ اور خودداری و انا پرستی۔ غالب نے اپنا دفاع کیا، مگر تم میں اور شیروانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ تم کیوں شیروانی کہتے ہو خود کو؟ کیا تم قومی لباس ہو؟ بس مجاہدوں آپس میں نہ لڑو۔ میں نے کہا دن چڑھ گیا، اب سوچو کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ اس لاش بے گورو کفن کا ہے، موسی نے کہا اسے ہم ورثاء کے حوالے کرنے کی کوئی صورت کرتے ہیں۔ میں نے کہا اب ہم چلتے ہیں باہر، یہ سارا بندوبست آج ہی کر لو گے؟ غالب نے پوچھا خدا کے لیے سوچ کے بولا کرو۔ میں نے کہا اگر بہت جلدی کی تب بھی 1 ہفتہ تو لگے گا، ٹریلر نہ ملا تو سب ٹھپ، مل گیا تو اس کی رجسٹریشن، پھر نور تنوں کی تلاش، اسباب کے حصول، جانوروں کی خریداری۔ یار تو یہ 1 ہفتہ کیسے گزرے گا اس کھنڈر میں؟ غالب بولا یہاں سے نکل جائیں گے آج۔ میں نے اسے تسلی دی، شام تک کچھ کر لیں گے، ٹریلر نہ صحیح وین تو آج ہی مل جائے گی، کہیں بھی نکل جائیں گے۔ ہمارے واپس آنے تک تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، دن کے لیے بھی لنچ اسی حلوہ پوری کا ہوگا، اسی چائے کو گرم کرو اور پیو۔ میں نے کہا یار سگریٹ تو لا دو۔ غالب نے کہا ہاں سگریٹ اور اخبار ہم لا دیں گے۔ میں نے کہا سراج کی ماں کو سنبھال کے رکھنا۔